وعن ابی موسیٰ قال، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہوئے ہمیں، توجہ کرو حدیث کے اوپر دیکھو، قام فینا کھڑے ہوئے ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، 5 کلمات کے ساتھ، فقال فرمایا ان اللہ لا ینام، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، ولا ینبغی لہ اور نہ اس کے لائق ہے، ان ینام یہ کہ وہ سوئے، یخفض القسط ویرفعہ اور وہ جھکاتا ہے، کم کرتا ہے رزق کو، ویرفع اور اس کو زیادہ بھی کرتا ہے، یرفع الیہ عمل اللیل اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں اس کی طرف، عمل اللیل رات کے عمل، قبل عمل النہار دن کے اعمال سے پہلے، وعمل النہار اور دن کے عمل، قبل عمل اللیل رات کے عملوں سے پہلے، حجابہ اس کا حجاب اللہ کا النور وہ نور ہے، لو کاشفہ اگر اللہ اپنا حجاب پردہ سے ہٹا دے نا تو لأحرقت تو جلا دیں سبحات وجہی اس کے چہرے کی سلوٹیں، منتہا الیہ بصرہ جہاں تک انتہا ہوتی ہے اس کی نظر کی، من خلقی مخلوق میں سے، رواہ مسلم اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ تو اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کلمات، پہلا یہ ہے کہ اللہ سوتا نہیں ہے نہ اس کے لائق ہے، اللہ کو نیند یا اونگ بھی نہیں آتی، جیسے کسی نے سوال کیا تھا نبیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس کی مثال کو ایسے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، تو 2 گلاس ہیں، بندہ سو جائے تو آپس میں ٹکرا جائیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے شان ہے یہ سونا اس کے لائق نہیں، اگر چاہے تو وہ سو بھی سکتا ہے لیکن اللہ کے یہ لائق نہیں، اللہ نے اپنے اوپر ایک چیز کو لازم اور مقرر کیا ہے اور اس کی یہ صفت ہی نہیں ہے سونا، نہ اس کے لائق ہے۔ این نام یخفض القسط وہی رزق بڑھاتا ہے، کم کرتا ہے، ویرفع وہی بڑھاتا ہے، رزق جو ہے نا بندہ بھی جتنی مرضی کوشش کرتا ہے، بندہ رزق کے معاملے میں بندہ کہے نا کہ میں بڑھ جاؤں گا، بندہ بڑھنے محنت کے ساتھ اگر رزق ملتا ہوتا نا صرف محنت کے ساتھ ہی تو جو یہ مزدوریاں کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، محنت تو یہ زیادہ کرتے ہیں، یہ کاریگر کتنی محنت کرتے ہیں، یہ تو یہ اللہ کیا تھا، رزق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کیسے، وہ اللہ سبب لگاتے ہیں، کسی کا سبب اچھا چل جاتا ہے، کسی کا سبب ایسے لگ جاتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس نے نا حفظ کرتے ہی حفظ کی سنت پہ داخلہ بھیج دیا، اس کا داخلہ انہوں نے جب وہ عمرے پہ گیا اس کا انٹرویو ہوا، اس کا داخلہ ہو گیا، انہوں نے جب اس کا انٹرویو لیا نا انہوں نے داخلہ کر لیا تو انہوں نے پوچھا نا کہ اب آپ کیا کریں گے، آپ چھوٹے ہیں، آپ ابھی آپ پختہ نہیں ہیں، آپ ایسے کریں، یونیورسٹی کا جو بڑا تھا آپ پاکستان میں 2-4 سال پڑھیں، اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا آپ 2-4 سال پڑھیں اور ہم آپ کو اتنی دیر تک آپ کا تعلیمی خرچہ دیتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ فری میں ہے، وہ امیر زیادہ پہلے سے اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور سلسلہ شروع کروا دی، انہوں نے ریال دینے، ریالوں کے ادھر سے حساب سے تقریباً 2 لاکھ کے قریب اس کی مہینے کی جو ہے وہ خرچہ آتا ہے۔ اب ادھر رہ کے ابھی وہ نوجوان ہی تھا، اس نے کوشش کی بھی جو 4 سال ہیں یہ بڑے، اس کے گھر والوں نے اس کی کیا کر دی شادی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے کیا نوازا، قریب میں ایک بہت بڑی مسجد تھی، انہوں نے کہا ابھی ایسا طالب علم چاہیے ہمیں جو اچھا قاری ہو اور وہ شادی شدہ بھی ہو، تو وہ بالکل مدرسے کے قریب، ادارے کے قریب ایک مسجد میں وہ نمازیں پڑھاتا ہے، اور اس کو رہائش بھی مل گئی، بیوی بھی مل گئی، تقریباً 30-35 کے قریب، وہ بھی اس کو تنہا جو ہیں وہ دے رہے ہیں، ظہر عصر کی نماز وہ نہیں پڑھاتا، مغرب عشاء فجر پڑھاتا ہے، تو وہ ظہر عصر کی بھی یعنی کہ وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے چلا جاتا ہے، کوئی رہائش ہے وہاں آتا پڑھتا بھی ہے، اور وہ نمازیں پہلے مدرسے میں پڑھاتا تھا، اب وہ کسی جگہ پہ پڑھا، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کا کیسے سسٹم چلایا ہوا ہے، بندے کا حساب پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق جو ہے نا جب دینے کے لیے آتا ہے، جب کسی کو نوازتا ہے نا اللہ سے مانگا کرو، اللہ جب نوازتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس کی کہتے ہیں نا باں پکڑ لی ہے فلاں کی،
تو پھر بندہ سوچنے لگ جاتا ہے رزق آتا کہاں سے۔ میں آپ کو میں نے خود دیکھا، یہ گاؤں کھارا، ایک منٹ بعد میں، یہ گاؤں کھارا میں بڑا حیران ہوا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ گڈیاں نہیں، یہ گڈیاں اڑانے والی گڈیاں یہ بیچتا تھا، گڈیوں کی دکان، گڈیوں کی اس کی دکان تھی۔ میری عمر سے کوئی، اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 5 سال بڑا ہوگا، وہ گڈیاں بیچتا تھا، گندی سی دکان تھی اس کی۔ کل میں نے اس کو پراڈو پہ دیکھا، اس کی ذاتی پراڈو، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقریباً 10-15 سالوں کے اندر اندر اس کے حالات کو کیسے بدلا کہ اب وہ سفر کرتا ہے تو پراڈو پہ سفر کرتا ہے۔ اس کا کتنا خرچہ، ذاتی خرچہ کتنا ہوگا، پراڈو کا تو ذاتی خرچہ بہت ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے حالات بدلتے ہیں تو اللہ کسی سے بھی پوچھتے نہیں ہیں، اللہ اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں ضرور، اکثر رزق جو ہے نا اللہ بدماشوں کو نہیں دیتا، جو بہت سمجھدار بنتے ہیں نا، ظالم لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ شریف اور ایسے بندوں کو نوازتا ہے جس کو بارے میں اس کو پتہ ہے یہ درویش لوگ ہیں۔ زیادہ تر میں نے تو رزق ایسے لوگوں کے پاس دیکھا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کے رزق کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہی بلاتا ہے، وہی کم کر دیتا ہے۔ کم کی بھی کئی ایک مثالیں ہیں، اور کیسے کیسے کئی امیر ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، ایک بندہ امیر ہے، اس نے اربوں روپے لگا کے فیکٹری اس نے تیار کی ہے، اور فیکٹری اربوں روپے لگا کے اس نے تیار کی، یہ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں۔ اربوں روپے لگا کے اس نے فیکٹری تیار کی ہے، فیکٹری میں اچانک لگ جاتی ہے آگ، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ بھی سڑ جاتے ہیں اس میں، اور ساری کی ساری خربوں کی جو فیکٹری ہے وہ چل کے راکھ ہو جاتی ہے، اور بندہ جیل میں ہوتا ہے۔ اب کیوں؟ کیونکہ جتنے وہ اس فیکٹری میں لوگ مزدور کام کرتے تھے، اب ان کی ایک دیت ہے اس پر، کیونکہ نظام کا مالک تو یہ تھا، اس سسٹم کا مالک یہ تھا، تو اس لحاظ سے ان سب کی دیت پڑ یعنی کہ فی بندے کی دیت جو ہے 100 اونٹ ہے تو 100 اونٹ کتنے کا آئے گا؟ 3 کروڑ روپے کا، تو فی بندے کو 3 کروڑ دینا ہے ایک قانون کے مطابق۔ وہ بندہ ساری زندگی بھی اب اٹھ سکتا نہیں، اللہ منٹ میں ایسے کرتا، 10 منٹ لگتے ہیں جب آگ لگتی ہے۔ یہ بڑی بڑی پراڈو، بندے نے کروڑ کی پراڈو لی ہے، اب تو 1.5 کروڑ کی ہوگی میرے سامنے، کافی دیر سے پہلے سن رہے ہیں ابھی کروڑ کی آتی ہے، 8 کروڑ کی کہہ رہے، تو یہ 8 کروڑ پتہ نہیں بیچارے کیسے بناتے ہیں، کہاں پہنچتے ہیں، اور اچانک کہیں وہ لگ جاتی ہے اور وہ 8 کا 8 کروڑ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، بندہ بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب رزق دیتے ہیں تو بڑھا دیتے ہیں، جب کسی کو نیچے کرتے ہیں منٹ لگتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے علم اور کبھی بھی اپنے کام پہ فخر مت کیجئے، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ ایسی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں سزا بھی مل جاتی ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یرفع الیہ عمل اللیل، بلند کیے جاتے ہیں اس کی طرف رات کے عمال قبل عمل النہار، دن کے عملوں سے پہلے، وعمل النہار، اور دن کے عمل قبل عمل اللیل، رات حجابہن۔ اچھا یہاں بات یہ ہے بھئی، تقدیر میں سب کچھ لکھا گیا، اس کے باوجود بھی لکھا جا رہا ہے، وہ ایک بڑا رجسٹر ہے جس میں سب کی تقدیر، اس کے باوجود بھی اللہ کے ہاں اعمالوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے بعد وہ کہتے ہیں جی اللہ کو نہیں پتا کہ بندے نے کیا کرنا ہے، یہ جیسے کرتا جا رہا ہے نا ویسے ویسے اللہ کو پتہ چلتا جا رہا ہے، بعد میں یہ سارا لکھا جا رہا ہے، تو یہ لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ اصل جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اہل سنت والجماعہ جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو علم میں ہے، جو کچھ بھی اس کے اندازے میں ہے اس نے اپنے اندازے سے لکھا ہے، یہ کرے۔ آگے سب سے اہم بات، حجابہ النور، اللہ نور ہے، اس کا حجاب ہی نور ہے۔ لو کشفہ، اگر اللہ اس کو کھول دے، لا حرک الصبحات وجی، تو وہ اس کے چہرے کی سروٹیں منتہا الیہ، بس جہاں تک اللہ کی نظر جائے وہ جلا کے رکھ دے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے، تو اللہ تو اپنے نور کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا نور جو ہے نا اس کے نور کے آگے سے پردہ ہٹا دیا جائے
تو جہاں تک اللہ کی نظر پڑتی ہے کوئی چیز بھی بچے گی نہیں۔ اگر اللہ کے نور سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہہ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا نور ایسے کھول دیا جائے تو ہر چیز ہٹ جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے بھی نہیں وہ کھول سکتا ہے، کھلے تو یہ ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ نور آ چکا ہے، کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور آ چکے ہیں۔ ایک اور سوال، قیامت والے دن بھی تو اللہ نے اپنے پردے کو ہٹانا ہے نا، ہم سب نے دیدار کرنا ہے، یعنی کہ الی ربیہا ناظرہ، اللہ کی طرف سب دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم جنت میں ہوں گے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وجود نہیں دی، وہ جنت والا ایک وجود ہوگا، برداشت کر سکے گا، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اللہ توفیق دے گا۔ تو دنیا میں اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ ڈائریکٹ کوئی بھی بات نہیں سنتا اور نہ کوئی یعنی کہ ڈائریکٹ کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں نہیں کی۔ رواہ مسلم، اس کو روایت کے امام مسلم نے۔ جی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا ید اللہ ملأ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا تغیضھا، نہیں اس کو کم کرتے، نفقۃ السحا اللیل والنہار، دن اور رات کے براؤ کے برابر خرچ کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دن بھی خرچ کر رہا ہے، ہمیں رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے۔ ارائیتم، کیا آپ کا خیال ہے، مان فقہ، جو اس نے خرچ کیا، منذ خلق السماء والارض، جب سے آسمان و زمین بنا، فإنہ لم یغض، وہ نہیں کم کر سکتا، ما فی یدی، جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب سے آسمان و زمین بنایا تو اللہ کے ہاتھ میں جتنا ہے نا وہ بھی کم نہیں ہوا۔ وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر ہے، وبیدہ، اور اس کے ہاتھ میں المیزان، ترازو ہے، یخفض و یرفع، وہ کبھی اس کو جھکاتا ہے اور کبھی اس کو بلند کرتا ہے۔ متفق علیہ، وفی روایت لمسلم، اور اتفاق کیا گیا اس حدیث میں، اور مسلم کی روایت ہے، یمین اللہ ملأ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ ابن نمیر نے کہا ملعان، وہ دونوں بھرے ہوئے ہیں، لا یغیضھا شیء، نہیں کم کرتے اس کو کوئی بھی چیز، رات کی یا دن کی۔ بھائی توجہ سے بات سنیں، اصل میں اللہ تعالیٰ جب سے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جب سے جتنی دنیا آئی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت سے آج تک خرچ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ خرچ کرتے جائیں گے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کمی نہیں آئے گی، لیکن ہمیں جو سبق دیا جا رہا ہے یہاں سے کہ تقدیر میں ہمارے لیے رزق لکھا ہے، لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا زیادہ مال و دولت سے نوازے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہم آپ کو پڑھائیں، ہمیں کسی کو بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اللہ اتنا زیادہ رزق دے دے کہ طلباء پہ ہم خرچ کرتے جائیں، اور مزید ادارے جو ہیں نا وہ ہم قائم کرتے جائیں۔ اور سوال، ایک آخری روایت، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن ضرار المشرکین، مشرکوں کے جو بچے ہیں نا ان کے بارے میں، قال، فرمایا، اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتے ہیں، بما کانوا عاملین، جو وہ عمل کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، یہ بات بھی۔ اور مشرکوں کے جو بچے ہیں نا ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، زیادہ راجح بات یہ، نابالغ بچے ان کے فوت ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ جنت میں ہی جائیں گے۔